الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مجلس کے اندر عورتوں کے لیے باریک لباس پہننے سے متعلق جو ممانعت احادیث میں آئی ہے اس کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا جائے گا. جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور ان کے جسم پر باریک کپڑا تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بے رخی برتی اور فرمایا: اے اسماء، ان المرأة اذا بلغت المحیض، کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو لن يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا، تو اس کا جسم ایسا نہ ہو کہ نظر آئے مگر یہ اور یہ. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار الى وجهه وكفيه، چہرہ اور ہاتھوں کی طرف اشارہ فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: صنفان من اہل النار لم ارہما، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دوزخیوں کے دو گروہوں کو میں نے اب تک نہیں دیکھا ہے، یعنی اس وقت تک ان کا ظہور نہیں ہوا، بعد میں ایسی جماعتیں پیدا ہوں گی. اور وہ جماعتیں کیسی ہوں گی؟ فرمایا: قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فرمایا: ایک جماعت ان لوگوں کی ہوگی جن کے پاس بیلوں کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے، ان سے لوگوں کو ظلماً ماریں گے. اور دوسری جماعت ایسی عورتوں کی ہوگی جو ظاہر میں تو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی مگر اس کے باوجود ننگی ہوں گی، اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی.
فرمایا ان کے سر مانند بخت اونٹ کے کوہانوں کے جھکتے ہوئے ہوں گے۔ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہو سکیں گی اور نہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اور اتنی دور سے ہے، یعنی 500 میل کی مسافت سے آ جاتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 2 جماعتوں کی پیشن گوئی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ایسی 2 جماعتیں پیدا ہوں گی قیامت سے پہلے کہ ایک جماعت ان لوگوں کی ہوگی کہ جن کے پاس بیلوں کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور ان سے لوگوں کو ظلماً ماریں گے، اور دوسری جماعت ایسی عورتوں کی ہوگی کہ جو ظاہر میں کپڑے پہنے ہوئی ہوں گی لیکن اس کے باوجود پھر بھی ننگی ہوں گی۔ آج ہمارے زمانے میں وہ دونوں جماعتیں موجود ہیں۔ آج لوگوں پر ظلم کرنے والے اور لوگوں کا حق مارنے والے حکمران اور سرکاری افسروں، غیر سرکاری افسروں، نوابوں، خانوں، سرداروں، وڈیروں، چودھریوں اور ملکوں کی صورت میں شہروں میں، گاؤں میں اور دیہاتوں میں یہ جماعت اور یہ لوگ ہر جگہ موجود ہیں جو غنڈہ گردی اور بدماشی سے لوگوں پر ظلم و جبر ڈھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو مارتے اور پیٹتے ہوئے، ان پر مظالم ڈھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور دوسری جماعت ایسی عورتوں کی بھی موجود ہے کہ جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہیں، جن کی علامات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، برہنہ ہوں گی، اور ننگا ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ کپڑا اتنا باریک ہو کہ اس کے اندر کا جو جسم ہے وہ صاف نظر آئے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کپڑا تو موٹا ہو مگر اس قدر وہ چست ہو اور تنگ ہو بدن کے اوپر کہ بدن کی جو پوری ہیئت ہے وہ اس سے نمایاں ہو رہی ہو۔ اور تیسری صورت لباس پہننے کے باوجود ننگا ہونے کی یہ ہے کہ کپڑا باریک بھی نہ ہو اور چست اور تنگ بھی نہ ہو، لیکن ایسا لباس ہو کہ وہ ادھورا ہو، یعنی اس کے جو بازو ہیں وہ بازو ہاف بازو ہوں، پورے بازو نہ ہوں، سینہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہو، یا ساڑی جس طرح وہ عورتیں پہنتی ہیں کہ اس سے پیٹھ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے اور پیٹ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، یا شلوار بھی پنڈلیوں تک جو ہے بعض عورتوں نے چڑھائی ہوتی ہے۔ تو ایسا لباس پہننے والی عورتیں فرمایا کہ کاسیات عاریات لباس پہننے کے باوجود پھر بھی ننگی ہیں۔ ایسا لباس بھی ملبوس ہو کر اور اپنے آپ کو آراستہ کر کے گھروں سے باہر نکلیں گی تاکہ اجنبی مرد ان کی طرف مائل ہوں اور یہ خود بھی ان نامحرم مردوں کی طرف مائل ہوں گی۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، اور جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، فرمایا کہ اس کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گے، اور ان کا یہ لباس ان کو جہنم میں لے جانے کا سبب اور اس کا ذریعہ اور اس کا باعث بنے گا۔ رب العالمین ہمارے ماں اور بہنوں کو ایسی عورتوں کے اندر شامل ہونے سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح شریعت کے اندر ماں بہنوں کے لیے باریک دوپٹہ پہننا جس سے بدن کا رنگ نمایاں ہو یا بال اور بدن کی کھال نظر آئے درست نہیں، لیکن افسوس کہ آج نئے فیشن کی دلدادہ ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں میں سے بعض کے سروں سے اول تو سرے سے دوپٹے ہی غائب ہو گئے ہیں،
اور بعض کے سروں سے اتر کر گلے میں یا کندھے پر آ گئے ہیں، اور جو پہنتی بھی ہیں تو باریک جارجٹ وغیرہ کے ایسے دوپٹے جن میں رنگ، کھال اور جسم نمایاں طور پر معلوم ہوتا ہے۔ افسوس کہ شرم اور حیا جو ہے وہ جاتی رہی۔ یاد رکھیں، ایسا کپڑا پہننا موجب لعنت ہے۔ لباس اور دوپٹہ ایسا موٹا ہونا چاہیے کہ جس سے پردہ اور صدر پوشی حاصل ہو۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ سے نقل فرماتے ہیں، دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة وعليها خمار رقيق فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا۔ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، اس حال میں کہ وہ باریک دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھیں، تو ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وہ باریک دوپٹہ لے کر کے اسے پھاڑ ڈالا اور اس کے بدلے میں اسے گاڑا، دبیز اور موٹا دوپٹہ پہنا دیا۔ جس طرح پہلے حدیث میں گزر چکا کہ عورتیں ایسا باریک کپڑا استعمال نہ کریں جس سے ان کا جسم اور ان کے بال نظر آئے، اس لیے کہ باریک لباس پہننا سر عام فحاشی پھیلانے کے مترادف، اور ایسوں کے لیے سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، کہ بے شک جو لوگ مومنین میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، اور اللہ انہیں خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو باریک کپڑا پہننے کی بھی اجازت مشروط طور پر دی ہے کہ وہ اس کے نیچے دوسرا کپڑا یعنی استر وغیرہ لگا دیں۔ اگر کوئی کپڑا باریک ہے تو فرمایا کہ اس کے نیچے جو ہے استر لگا دے، جس کے بعد جسم اور سر کے بال نظر نہ آئے۔ چنانچہ حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقباتی فآتانی منها قبطیة فقال اصدعها صدعین فاقطع احدهما قمیصا وآت الآخر امرأتك تحمر به، فلما ادبر قال وأمر امرأتك ان تجعل تحته ثوبا لا يصفها۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبطی چادریں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک مجھے عنایت فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر لینا، ایک ٹکڑے کا تم اپنے لیے کرتا بنا لینا اور دوسرا ٹکڑا اپنی بیوی کو دے دینا، وہ اس کو اوڑھنی کے طور پر استعمال کر لے گی۔ پھر جب حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر جانے لگے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنی بیوی کو کہہ دینا کہ وہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے تاکہ اس کے بال اور جسم وغیرہ دکھائی نہ دیں۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبطیۃ کثیفۃ مما اہداها له دحیۃ الکلبی فکسوتها امرأتی فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلا له فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باریک قبطی کپڑا پہنایا. قبطیہ یہ مصر کا بنا ہوا سفید باریک کپڑا ہوتا تھا، اور یہ قبط یعنی اہل مصر کی طرف منسوب ہوتا تھا، اس وجہ سے اس کو قبطیہ یا قباطی کہتے تھے، جو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ میں دیا تھا. فرماتے کہ میں نے وہ کپڑا اپنی بیوی کو پہنا دیا. پھر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا بات ہے، تم نے وہ کپڑا کیوں نہیں پہنا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے وہ اپنی بیوی کو پہنا دی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہو کہ اس کے نیچے کوئی موٹا کپڑا استر وغیرہ لگا لے تاکہ اس کا حجم اور ہیئت جسم کی لوگوں کے اوپر ظاہر نہ ہو. تو معلوم ہوا کہ باریک لباس جو ہے وہ پہننا ممنوع ہے، اس لیے ایسے لباس کے پہننے سے اپنے آپ کو بچائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.